بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کا ہمارا سبق تسہیل الانشاء سبق نمبر 2 ہے، جو واحد اور جمع کے عنوان سے ہے، اور واحد سے جمع بنانے میں بنیادی طور پہ نحویوں نے اس کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ یا تو واحد سے جب جمع بنے گی تو جس کی جمع بنائی جائے گی وہ مذکر ہوگا اور صفت کا صیغہ ہوگا، تو پھر اس سے جب جمع بنے گی تو وہ جمع مذکر سالم کہلائے گی۔ اور جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر سے تنوین کو ہٹا کر واو اور نون مفتوح کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے مسلمن سے مسلمونا، مؤمنن سے مؤمنونا، اور اس جمع کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں۔ اور سالم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر واحد سے جمع بناتے وقت واحد کے الفاظ کی جو ترتیب ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ وہ صحیح اور سالم رہتی ہے، اس لیے اس کو جمع مذکر سالم کہا جاتا ہے۔ جیسے مسلمن سے مسلمونا، ایک مسلمان یا بہت سارے مسلمان، جالسن سے جالسونا، بیٹھا ہوا یا بہت سارے بیٹھے ہوئے مرد، کاتبن سے کاتبونا، لکھنے والا یا بہت سارے لکھنے والے افراد۔ اور اسی طرح اگر جس کی جمع آپ بنا رہے ہیں وہ صفت کا صیغہ ہو یا اس میں کسی کی کوئی صفت بیان کی گئی ہو اور وہ مؤنث ہو، یعنی اس کے آخر میں تا مربوطہ گول تا لگی ہوئی ہو، تو پھر اس کو جب جمع بنائیں گے تو پھر اس کا طریقہ جمع مذکر سالم والا نہیں، بلکہ اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں، اور اس کے آخر میں الف اور تا مفتوحہ لگائی جاتی ہے۔ تا مفتوحہ لمبی تا کو کہتے ہیں۔ اور پھر جیسے اس کی مثال انہوں نے دی ہے مسلمتن سے مسلماتن، اور جالساتن سے جالساتن، کاتباتن سے کاتباتن، کاتباتن ایک لکھنے والی، کاتباتن بہت سی لکھنے والیاں، مسلمتن ایک مسلمان لڑکی، مسلماتن بہت سی مسلمان خواتین، تو یہ جمع مؤنث سالم کہلاتی ہے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت میں جمع مذکر سالم اور مؤنث سالم کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والصادقین والصادقات، تو اس میں پوری آیت میں بار بار جو مذکر اور جمع مذکر سالم اور مؤنث سالم کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح جمع کی 2 قسمیں ہو گئیں، مذکر سالم، مؤنث سالم۔ تیسری قسم جمع مکسر کہلاتی ہے، اور جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد سے جمع بناتے وقت اس کے اصل الفاظ کی وہ ترتیب باقی نہ رہے، بلکہ وہ ترتیب یا مختصر ہو جائے یا اس میں کسی اور لفظ کا اضافہ ہو جائے، جیسے عالمن سے علماء اور جبل سے جبال، تو یہ اس کے مختلف اوزان ہیں، فعلا، فعال، فعل، اس کے مختلف اوزان جمع مکسر کے ہیں جو عربوں سے سمائی طور پہ ہم تک پہنچے ہیں اور اب کتابوں میں مذکور ہیں۔ تو جمع مکسر جو ہے وہ اکثر غیر ذوی العقول کی بنتی ہے، بے جان چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی جمع مکسر بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ جبل پتھر ہے، پہاڑ کو کہتے ہیں جبل، تو اس کی جمع جبال بنے گی فعال کے وزن پر۔ اور عالم کی جمع علماء جو ہے یہ خلاف قیاس ہے، حالانکہ اس کو جمع مذکر سالم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ سمائی طور پہ اسی طرح آ رہا ہے، تو اس لیے اس کو جمع جو ہے وہ مذکر سالم کہا گیا۔ اور اسی طرح کتاب ان سے کتبن، یہ بھی جمع مکسر ہے، فعل کے وزن پہ، ایک کتاب اور بہت ساری کتابیں۔ شجر ان سے اشجار، افعال کے وزن پر ہے۔ اور مسجد ان سے مساجدو، مفاعلو کے وزن پر، یہ بھی جمع مکسر ہے۔ تو آج ہم نے جمع کی 3 قسمیں پڑھی، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم اور جمع مکسر۔ آگے پھر اس کی مشق دی گئی ہے، درج ذیل الفاظ سے جمع بنائیں، عالمن سے علماء، جالساتن سے جالساتن، کتابن سے کتبن، جبل سے جبال اور مسلمتن سے مسلماتن، اس کی جمع بنے گی۔ مفرد جب بنانے ہیں، یہ دوسرے سوال میں جمع دیے گئے ہیں، آپ نے اس کے مفرد بنانے ہیں، تو بالکل آسان طریقے سے وہی آپ پریکٹس اس کی کر لیں گے کہ مساجدو سے مسجدن، کاتبون سے کاتبن، مسلمون سے مسلمن، اور کتبن سے کتابن، اور کاتباتن سے کاتباتن بنے گا۔
پھر عربی میں ترجمہ کرنے کا ایک سوال دیا گیا ہے کہ بہت سارے پہاڑ، تو بہت سے پہاڑ جو ہیں جبالن، مسلمان مسلمون، لکھنے والا کاتبن، مسجدیں مساجدو، بیٹھنے والیاں جالساتن، اور کتابیں کتبن۔ تو اس طریقے سے واحد اور جمع کا جو ایک ابتدائی مشق کروائی گئی ہے اور ایک تعارف کروایا گیا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ جب آپ اس پہ مزید پریکٹس کرتے جائیں گے تو جمع مذکر سالم جو واو نون سے بنتی ہے، اور جمع مؤنث سالم جو الف اور تا مفتوحہ سے بنتی ہے، اور جمع مکسر جس کے مختلف اوزان مذکور ہیں، اس کی آپ کو پریکٹس ہو جائے گی، اور آپ اپنی وکیبلری جب بنائیں گے تو اس طریقے سے آپ کو جمع بنانے کے یہ مختلف طریقے یاد ہو جائیں گے اور آپ انہیں مختلف جملوں میں استعمال کر سکیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔